پروگرام پیش خدمت ہے تعلیم ہماری ضرورت. میزبان منصور عبدالباری، ایکسپرٹ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر محمد امین قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب پروفیسر امین قریشی صاحب، اور میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبدالباری. سامعین، اس پروگرام میں ہم تعلیم کے حوالے سے تعلیم کی مختلف جہتوں پر اور مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انسانی شخصیت اور کردار کی تعمیر میں تعلیم کا جو کردار ہوتا ہے اس پر. اور پروفیسر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسانی شخصیت اور کردار کی بہتر نشو و نما کے لیے تعلیم کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، تعلیم خواہ وہ رسمی ہو یا غیر رسمی ہو، یہ انسانی کردار کے اندر اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اس کے کردار کی بہتری کے لیے، اس کی سیرت کی تشکیل کے لیے نہایت ضروری ہے. کیونکہ جیسے کہا گیا ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. جو آدمی جاہل ہے، جسے کسی چیز کا علم نہیں، وہ تو اپنے ذات کو کیا پہچانے کا، اپنے اللہ کی بھی اسے شناخت نہیں ہو سکتی. جیسا کہ میں نے کئی بار ذکر کیا مختلف پروگراموں کے اندر کہ تعلیم کا مقصد صرف کچھ معلومات کا رٹ لینا، یاد کرنا نہیں ہے. وہ بے معنی قسم کی تعلیم ہے. تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ اس کے جو رویے ہیں، اس کا جو رد عمل ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو سیرت ہے، اس کا جو اخلاق ہے، اس کے اندر ایسی تبدیلی لائے جو مثبت ہو، اور پھر وہ مثبت تبدیلی لانے کے بعد عملی طور پر جب وہ معاشرے کا ایک اہم فرد بنے گا تو وہ معاشرے کی بھی اصلاح کر سکے گا اور اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. لہذا ہمیں بنیادی طور پر تعلیم کا یہ مقصد قرار دینا چاہیے کہ صرف اور صرف اس شخص کی تعلیم کا ایسا انتظام کیا جائے جو اس کے کردار کے اندر، جو اس کی شخصیت کے اندر، ایک اس کی سیرت کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کر سکے. اسی طرح معاشرے کے اندر ہمیں بہت ساری ضرورتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. لہذا جب تک ہم معاشرتی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے تعلیم کے مقاصد کو اس طرح سے تعین نہیں کریں گے، اس طرح سے مقرر نہیں کریں گے جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، جو ہماری معاشرتی ضروریات ہیں، ان کو پورا کر سکے، تو وہ تعلیم جو ہے وہ معاشرتی اصلاح کے لیے یا معاشرتی اقدار کی بہتری کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے اندر مختلف ہم مضامین شامل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے مضامین ہوں جو معاشرے کی ضرورت ہے. کچھ آپ ایسی تعلیم بھی دے سکتے ہیں جو اس کے مذہبی عقائد اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن معاشرتی ترقی کے لیے، ملکی ترقی کے لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم ایسے مضامین لائیں جو معاشرے کی ضرورت ہو، جو معاشرتی ترقی کے لیے ضرورت ہو. اور جب معاشرے کی ترقی ہوگی تو ملکی ترقی ہوگی، اور جب ملکی ترقی ہوگی تو ہم بین الاقوامی طور پر ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو سکیں گے. لہذا اس کے لیے تعلیم کو ایسا ہونا چاہیے، یا ایسی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے جو انسانی رویوں کے اندر بجا طور پر ایسی تبدیلی پیدا کرے تاکہ وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے لحاظ سے ایک اعلیٰ معاشرے کا فرد ثابت ہوں. پروفیسر صاحب، جیسا کہا جاتا ہے کہ ایک فرد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، تو معاشرے کی بہتری کے لیے ایک فرد کی شخصیت کی نشو و نما کیوں ضروری ہے؟ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ معاشرتی اصول جو ہوتے ہیں اور جو معاشرتی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کی ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایک اچھے اور مفید شہری بن کر ایک بہتر معاشرہ تشکیل کریں. وہ صاحب اخلاق ہوں، صاحب کردار ہوں، معاشرتی اقدار پر پورا اترنے والے ہوں، معاشرتی بگاڑ سے پرہیز کرنے والے ہوں، اور اپنے اطوار کے لحاظ سے، اپنی عادات کے لحاظ سے وہ اس معاشرے کے اندر مطابقت پیدا کر. جب تک معاشرے کے اندر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، معاشرتی مطابقت نہیں ہوگی، معاشرے کے اصولوں اور قواعد ضوابط سے انحراف
انحراف کریں گے تو ظاہر ایک بگاڑ پیدا ہوگا، اور اسی سے کیونکہ ہم معاشرتی طور پر ہماری تعلیم یا ہم معاشرتی طور پر اپنے افراد کے اندر وہ کردار نہیں پیدا کر پاتے، اپنے آپ کو جو ہے معاشرے کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان سے ہم آہنگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک جو ترقی کی دوڑ ہوتی ہے یا کسی بھی حوالے سے اخلاقی دوڑ ہو یا سماجی دوڑ ہو تو اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ ایک فرد کی جو شخصیت ہے اس کی نشو و نما میں اور اس کی کردار ساری میں کسی جگہ پر کسی بات کا فقدان ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ہے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو ایک تعلیم یافتہ یا ایک پڑھا لکھا فرد اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں کر سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب، تعلیمی اداروں کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو گھر کے ماحول میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچے اور جوان جو کہ زیادہ تر گھر میں اپنا وقت گزارتے ہیں وہ اس گھر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، جسے ہم عرف عام میں غیر رسمی تعلیم کرتے ہیں، اور یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو ہم ایک روایتی ادارے کے اندر یا تعلیمی ادارے کے اندر جانے سے پہلے سیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے لباس پہننے کا طریقہ، ہمارے گفتگو کا انداز، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا رویہ، بلکہ ہم اپنی مادری زبان جو ہے وہ اسی طرح سے غیر رسمی طور پر سیکھتے ہیں۔ اب غیر رسمی تعلیم میں ہمیں ایسا انتظام کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ایک اچھے کردار کے حامل ہوں، جب وہ باہر محلے میں جائیں، گلی کوچے میں جائیں، ان کا رد عمل بہت مثبت ہو، کھیل کے میدان میں جائیں، اپنے دوستوں کی محفل میں ہوں، مختلف ذرائع ابلاغ جو ہمیں گھر کے اندر میسر ہیں، جس میں ریڈیو ہے آپ کا، جس میں آپ کا ٹی وی ہے، جس میں آپ کا کمپیوٹر آج کل آ گیا ہے، اسی طرح کیبل بھی آ گیا ہے بجا طور آپ نے فرمایا، اور اسی طرح پھر دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف خوشی کے موقع کے اوپر، شادی بیاہ کے موقع پر یا مختلف تہوار کے اوپر، اسی طرح سے مختلف غمی کے موقع پر ایسی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن سے اس بچے کے کردار کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر ایک واضح اثر پڑتا ہے۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود اصل پہلا تعلیمی ادارہ، ہمارا گھر وہ بنیادی طور پر پہلا تعلیمی مرکز ہے، لہذا اگر ہم اس بنیادی عمر کو یا یہ جو بنیادی تعلیم کا ادارہ ہے اس کو ہم اس طرح سے ترتیب دیں گے یا اس طرح سے ہم اس کا خیال رکھیں گے تو دیکھیے وہ بچے جو ہیں بڑے ہو کر جب عام رسمی تعلیمی اداروں میں جائیں گے تو وہ اچھی عادات وہاں لے کے جائیں گے۔ میں یہاں اگر علامہ اقبال کا وہ شعر جو انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں کہا تھا اس کی طرف تو جاؤں تو آپ دیکھیے کہ ایک مفکر پاکستان نے، ایک عظیم فلسفی نے اس ماں کی گود کی تعلیم کو کتنا عرفہ اور اعلیٰ تصور کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیری تربیت سے میں انجم کا ہم قسمت ہوا، یعنی ماں کی تربیت کا اثر ہے، گھریلو ماحول کا اثر ہے، اور پھر کہتے ہیں گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ جو گھریلو ماحول ہے یہ ایک بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد اچھے اصولوں کے اوپر اور اچھے انداز کے اندر یہ طے پائے گی تو آگے چل کر یہ بنیاد اس شخصیت کے ڈھانچے کو زیادہ مضبوط بنائے گی، زیادہ بہتر بنائے گی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بات کی کہ شخصیت میں جو ہے انسان کا جو کردار اور اس کردار سازی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کی پہلی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کی ماں کی گود اور پھر وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ تو میں ایک اور اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جیسے ہم پیارے وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر مختلف صوبے ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص کے لیے یا تعلیم جو ہے ایک شخص کو حب الوطنی کے لیے کیا کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ جب ہم رسمی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان اداروں کے اندر، ان رسمی اداروں کے اندر جو تعلیمی نصاب مروج ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی تعلیمی ادارے کا نصاب جو ہے
وہ اس کی نظریہ حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے تصور حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ممالک کے مختلف معاشروں کے نصاب کے اندر بڑی تبدیلی ہے۔ مثلا مغربی معاشرہ جو ہے اس کا نصاب مشرقی معاشرے سے ہوگا۔ اسی طرح سے ہم ایک اسلامی مملکت کے شہری ہیں، اور پاکستان کی تخلیق آپ نے دیکھا ایک خاص نظریہ حیات کے تحت عمل میں لائے گی۔ تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایسی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ایسے مضامین کو مروج کیا جائے جو نہ صرف ہماری شخصیت کی تعمیر کر سکیں، ہمارے اخلاق کو بہتر کر سکیں، ہمارے رویوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی پیدا کر سکیں، بلکہ وہ جو ہمارا نظریہ حیات، جو زندگی گزارنے کا اعلیٰ مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ دوسری بات جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں حب الوطنی پیدا کرنے کے لیے، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں کا انتظام کرنا ہو جو صوبائی تعصب سے، لسانی تعصب سے بالا تر ہو کر اس کے اندر ایسے جذبات پیدا کرے تاکہ وہ اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو زیادہ اہمیت دے، بجائے کہ اپنے انفرادی ضرورتوں کو یا انفرادی باتوں کو۔ اس میں ایک بات کا میں اور اضافہ کرتا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لسانی اور صوبائی تعصب کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے معاشرے میں جو فرقہ واریت کا ایک عنصر ہے، وہ جو ہے ہمارے اس معاشرے کو اور حب الوطنی کو دمک کی طرح چاٹ گیا ہے۔ یہ دیکھیے، آپ نے بجا طور فرمایا کہ لسانی تعصب بھی ہے اور پھر صوبائی تعصب بھی ہے، اور آج کل جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے، یہ جو اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان ساری چیزوں کے یکجا ہونے کے باوجود ہم ذہنی طور پر اتنے منتشر ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ مذہب ہمیں یا تعلیم ہمیں وہ یہی تحمل، بردباری، مساوات، اپنے اندر حوصلہ، صبر کی تلقین دیتا ہے۔ جب ہمارے تعلیمی اداروں نے ایسی سرگرمیوں کا انتظام کرنا چھوڑ دیا، نصاب کے اندر بھی اس قسم کا کوئی نصاب کے اندر تو ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو لکھی ہوئی ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، لیکن جسے ہم نصابی، جسے پہلے ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے تھے اور جنہیں ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، جو ہمارے نصاب کا لازمی حصہ ہیں، ان کا انتظام ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے علمی اور ادبی مباحثے رکھیں، سکاؤٹنگ ہے، گرلز گائیڈ ہے، ایسے ڈرامے ہیں، ایسے کھیلوں کا انتظام ہے، ایسے مقابلوں کا انتظام ہے، تاکہ ان کے انعقاد سے افراد کے اندر تعاون، اجتماعیت، برداشت، جفاکشی، محنت، امانت، دیانت، بردباری، خدمت خلق اور بالآخر حب الوطنی جیسے جذبات پیدا کریں۔ لہٰذا اعلیٰ اخلاقی کردار تبھی پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم ایسی سرگرمیوں کا انتظام کریں جن میں بچوں کو شامل کر کے ان کی ذہنی کیفیت کو اس طرف لائیں تاکہ وہ ساری لسانی اور آپ کی صوبائی اور انفرادی اور مذہبی جو ہیں ان کی اختلافات بالا تر رکھتے ہوئے اپنے وطن کے لیے قربان ہونے کے لیے اور آپ وطن کی خدمت کے لیے، وطن کی بہتری کے لیے، وطن کی ترقی کے لیے یکسو ہو جائیں اور متحدہ کوششیں کریں۔ پروفیسر صاحب، تعلیم کے ذریعے معاشرتی اور ملکی استحکام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، معاشرہ جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم ایسے افراد پیدا کریں گے جو اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک نہیں ہوں گے، ہماری تعلیم ان کی سیرت کے اندر، ان کے کردار کے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں پیدا کریں گے، تو وہ پھر ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو کر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کریں۔ تو تعلیم کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے انتظام کرے، ایسی سرگرمیوں کا انتظام کرے، ایسے مضامین کا انتظام کرے تاکہ وہ ایک اچھے شہری ثابت ہوں۔ جب اچھے شہری ہوں گے تو اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا، جب اچھا معاشرہ بنے گا تو اچھا ملک ثابت ہوگا، اور اسی طرح ہم بین الاقوامی طور پر ایک اچھے ملک کے اچھے شہری ثابت۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر
پروفیسر امین قریشی صاحب، اور آج جس موضوع پر ہم نے بات کی وہ انسانی شخصیت اور کردار کی تعمیر میں تعلیم کا کردار۔ اپنے میزبان منصور عبدالباری کو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت۔ براڈ کاسٹ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، ایکسپرٹ پروفیسر محمد امین قریشی، میزبان اور پروڈیوسر منصور عبدالباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت۔ براڈ کاسٹ انجینئرز واجد محمود، ایکسپرٹ پروفیسر محمد امین قریشی، میزبان اور پروڈیوسر منصور عبدالباری،